سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر قبیلہ حوازن کی طرف نکلے، یہاں تک کہ ہم کفار کی ایک بیری کے پاس سے گزرے۔ بیری کا ایسا درخت جس کے ارد گرد وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا ذات انوات، اور اسے پکارتے بھی تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کی ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسی ان کی ذات انوات۔ کفار کا بیری کا درخت تھا اس حدیث میں، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے بیری کے درخت ہیں۔ پچھلے دنوں ساہیوال کے ایک علاقے میں اسی طرح ایک بیری کا درخت تھا، اور علاقے کے اہل توحید نے اہل شرک کا چیلنج قبول کر کے اس بیری کے درخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اسی طرح سانگلہ ہل کے اندر جو ٹالی مشہور ہوئی تھی، اس پر میرا خطبہ بھی تھا، ادھر میں گیا تھا، تو وہ اس پر کتاب بھی آئی اور ٹالی کٹ گئی پوری، وہ مکمل انہوں نے لکھی طیب محمدی صاحب نے، وہ بھی اہل توحید نے کاٹ کر رکھ دی اور 1,00,000 روپیہ انعام بھی نقد وصول کیا۔ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہاں بھی ہیں یہ بھاری درخت، سید پور روڈ پر بھی ہیں، اور بڑے ہیں درخت، اور وہ لوگ اس درخت کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایسے ہی جھولے لال کا باقاعدہ وہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اور چکر بھی کاٹتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور اعتکاف بیٹھ جاتے تھے معتکف ہو کر، جیسے مسلمان مساجد میں بیٹھتے۔ اس کا نام تھا ذات انوات۔ پھر اسے پکارتے تھے بھی، ہماری مدد کر، اولاد دے، صحت دے۔ اور ایسے ہی جلال شاہ کے قبر پر میں سندھ میں گیا، وہاں بھی ایک درخت ہے، تو جھولیاں پھیلا کر عورتیں اس درخت کے نیچے اس سے اولاد مانگتی پھرتی۔ میں بھی اس عورتوں کے حلقے میں داخل ہو گیا، ممنوع تھا وہاں مرد کا داخل ہونا، کہ میں تو گیا تھا پوری وہ سسٹم دیکھنے کے لیے۔ تو وہ دیکھا، میں نے ایک اماں سے پوچھا کہ اس جھولی کو پھیلا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے اگر پتا گرا تو بیٹی، بیر گرا تو پتر، اس لیے ہم اس کے نیچے نیچے پھرتے رہتے ہیں، تو ہوا سے پتے تو گرنے ہیں اور بیر بھی گرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا کام اہل شرک کا ہے جو آج کثرت سے امت محمدیہ کر رہی ہے، اور انہی لوگوں کو ہماری ذمہ داری اہل توحید کی اس شرک سے ہٹانا ہے۔ اس شرک سے ہٹیں گے تو پھر نماز کا سجدہ قبول ہوگا، ورنہ بیکار ہے، ٹکرے ہیں ان لوگوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان حسنن ھذا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ یہ تو وہی بات ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے۔ اور یہاں مقابلے پر قبریں، میرا پیر، وہ مجھے یاد، میرے تایا کی بیٹی کا جو سسر فوت ہوا، یہ سرگودا کے چودھری صاحب کے علاقے کے تھے وہ سید، 4 بھائی تھے، 2 نے مقبرہ بنا کے کمائی شروع کر دی، 2 کو پیچھے رکھا، وہ چھوٹے تھے، آخر انہوں نے ڈنڈے سوٹے اٹھا لیے، پھر پنچایت بیٹھی، گولی چلی وہاں باقاعدہ، پھر علاقے کے سارے ذمہ دار بیٹھے، اس مسلک کے ذمہ دار قبر پرست بیٹھے، سید سارے۔ تو بابا جی کی جو میری بہن کا جو سسر تھا نا، اس کی کھنڈی تھی جسے پکڑ کر ہمارے بزرگ تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کیونکہ چھوٹے ہو، بڑے ہوتے ہیں، پگ ان کے سر پر ہوتی ہے، تمہیں ہم یہ کھنڈی دیتے ہیں، جا کے کھنڈی دفن کر لو۔ انہوں نے کھنڈی دفن کر کے قبر بنا کر پیر کھنڈی شاہ لکھ دیا۔ مقابلے پر عرس ہو رہے ہیں اور میلے لگ رہے ہیں، دونوں کی کمائیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔
اور ساری قوم اندھی دیکھ رہی ہے کہ کھنڈی دفن ہوئی ہے، لیکن کھنڈی بھی تو شاہ جی کی تھی نا، کھنڈی بھی تو شاہ صاحب کی تھی نا، تو وہ کھنڈی بھی اولاد دے رہی ہے ان کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لترکبن سنن من قبلکم، یقیناً تم لازم اپنے سے پہلے لوگوں کا طریقہ اختیار کرو گے، ایسا ہوگا۔ امام احمد اس حدیث کو لائے، ابن حبان 6702۔ معرور بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے ساتھ نکلے، راستے میں ایک مسجد آ گئی تو لوگ اس میں جا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ سیدنا عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالی ما شانہم، ان کا کیا معاملہ ہے بھئی، کیا ہوا ان کا؟ انہوں نے کہا یہ وہ مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایھا الناس انما ہلک من کان قبلکم باتباعہم مثل ھذا حتی احدثوها بیعا فمن عرضت له فیہ صلاۃ فلیصلی ومن لم تعرض له فیہ صلاۃ فلیمضی۔ لوگوں تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے برباد ہو گئے، وہ اس جیسی چیزوں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے گرجا گھر عبادت خانے بنا لیے، اس جگہ پر باقاعدہ عبادتیں شروع کر دیں اس جگہ پر۔ تم میں سے جس کو ایسے مقام پر نماز کی ضرورت ہو، یعنی ٹائم ہو گیا ہو، تو وہ نماز پڑھے، نہ ہو تو آگے چلے، وقت ہو تو پڑھے کہ نماز کا وقت ہو ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ چلو۔ اور وہ آخری بات ابن ابی شیبہ کی فتح الباری میں بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچی، وہ جو درخت تھا جس کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، وہاں جا کر لوگ نفل پڑھتے اللہ کے تھے، لیکن جاتے سفر کر کے اس درخت کے نیچے، یہ تو بیت رضوان، وہاں جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کلاڑا پکڑا اور صاف ہی کر دیا، کاٹ کے پھینک دیا وہ درخت، جس درخت کا ذکر قرآن مقدس میں۔ اور یہاں تو شاہ جی نے درخت لگایا جی، جوان ہو گیا، شاہ جی مر گئے، مقبرہ بن گیا، وہ درخت بھی سوکھ گیا، اب اس کی کوئی ٹہنی بھی توڑے گا نا لنگڑا ہو جائے گا، ایسے ہی مشہور کر دو پیدل خبر، ہاتھ بھی لگایا نا تو کانا ہو جائے گا، بندہ ویسے ہی ڈرتے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کون لگاتا ہے؟ اہل توحید، پکڑ کے صفائی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔